أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی چھوٹی بڑی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو تنہا تنہا اس ساری کائنات کا خالق و مالک رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. معزز حضرات، اسلامی شریعت کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے. کتاب و سنت میں تقوی پر بڑا زور دیا گیا ہے. تقوی کی بڑی اہمیت ہماری شریعت کے اندر ہے. تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کے اندر تقوی اور تقوی کے مشتقات کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث کے اندر تقوی کی تعلیم دی گئی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے. تقوی کی جامع تعریف طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے ان تعمل بطاعت اللہ
على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے دور رہو. یہ تقوی کی تعریف ہے، یہ تقوی کا مطلب ہے. معزز حضرات، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے ایام ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے سال میں ایک مرتبہ. تو اس رمضان کا جو خصوصی پیغام ہے، اور رمضان ہم سے جو چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کو پیدا کریں، ہم اپنی زندگیوں کو تقوی شعار زندگی بنائیں. یہ تقوی رمضان کا اہم پیغام ہے، اہم درس ہے. جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پچھلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر شارٹ طریقے سے فرمایا، لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آئے، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ. یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے، یہ روزے فرض کیے جانے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر اس لیے آتا ہے سال میں ایک مرتبہ تاکہ ہم اس مہینے سے تقوی کا درس سیکھیں. اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں. تو رمضان کا اہم پیغام تقوی ہے، رمضان کا اہم درس تقوی ہے. ہم رمضان کے اندر کی جانے والی عبادتوں کے اوپر غور کریں تو ان عبادتوں کے اندر تقوی کے بہت سارے تقاضے ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. ان عبادتوں کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تقوی سے تعلق رکھتی ہیں، جو تقوی کے تقاضوں سے تعلق رکھتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، تقوی کا سب سے اہم تقاضا یا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں، ہم جو نیکی کریں، ہم جو عبادت کریں، اس عبادت کے پیچھے ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اخلاص ہو اس کے پیچھے، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے. تو اخلاص تقوی کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. اور رمضان میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں، رمضان میں جو قیام ہم کرتے ہیں، اس قیام کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ عبادتیں خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں انجام دی جائیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ،
تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں نمازیں پڑھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر دو خصوصی عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا رمضان کی عبادتوں میں سے، ایک روزہ اور دوسرا قیام تراویح یا رات کی نماز. ان دو عبادتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان دو عبادتوں کے ساتھ شرط لگائی گئی کہ ایمان کے ساتھ روزے رکھے جائیں، ایمان ہو، اور دوسری شرط لگائی گئی احتساب. احتساب کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس عبادت کے ذریعے سے، اس عبادت کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مقصد ہو. تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو. تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری زیادہ سے زیادہ کرے، اطاعت و بندگی کے میدان میں انسان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. یہ تقوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کرنے کا ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری عبادتیں رکھی گئی ہیں، اس کے اندر عبادت کرنے کا بہت سارا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور بہت ساری عبادتیں اس ماہ مبارک کے اندر مشروع کی گئی ہیں. روزہ ہو، تراویح کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، صدقہ و خیرات ہو، یہ تمام عبادتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص کر اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ ویسی محنت دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا کرتے تھے، نیکیوں کے ذریعے سے، اطاعت و بندگی کے ذریعے سے. تو تقوی کا تقاضا اس مہینے کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں کے میدان میں جتنا ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر آن اس احساس اور اس شعور کے ساتھ زندگی گزارے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میرے اوپر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو اور میری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اسے نوٹ کر رہا ہے. اس احساس کے ساتھ انسان کی زندگی گزرنی چاہیے. اور جس انسان کی زندگی اس احساس اور شعور کے ساتھ گزرتی ہے تو ایسا انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، ایسا انسان کبھی اطاعت و فرما برداری کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ اطاعت و فرما برداری کے میدان میں آگے بڑھے گا اور معصیت سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا. یہ احساس رمضان کا مہینہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور روزے دار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روزے دار صرف میری خاطر، صرف میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کچھ جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میری خاطر، تو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اور میں ہی اس روزے کا بدلہ انسان کو دوں گا. تو میرے بھائیوں،
جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان کو کبھی سخت بھوک لگ جاتی ہے، کبھی سخت پیاس لگ جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے تو وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکتا ہے، تنہائی کے اندر جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، مگر انسان اس احساس سے کھاتا نہیں، اس احساس سے پیتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میرے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اوپر ہے۔ اس احساس سے انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ تو یہ احساس صرف رمضان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی اسی احساس کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے ہماری۔ میرے بھائیوں، تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے سے بچے، نفس پرستی سے انسان بچے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نفس پر قابو کریں، کس طریقے سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، خاص کر روزے کی جو عبادت ہے، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کریں، ہم اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھیں۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اس تاثیر اور روزے کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے، معصیت سے بچا لیتی ہے۔ لہذا جو آدمی روزے سے ہو، جو آدمی روزے کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ گندی اور بیہودہ باتیں نہ کرے، جاہلانہ حرکتیں نہ کرے، جاہلانہ باتیں نہ کرے، گندی باتوں سے، جاہلانہ حرکتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی اسے گالی دے، اگر کوئی آدمی اسے برا بھلا کہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا جواب نہ دے، بلکہ یہ تعلیم دی گئی کہ روزے دار کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اس بات کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے، اور روزہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کس طریقے سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ روزہ سکھاتا ہے، جو تقوی کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ معزز حضرات، تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقات کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ بھی تقوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تقوی کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف عبادتوں سے ہے، تقوی کا تعلق صرف نماز سے ہے، روزے سے ہے، زکوٰۃ اور حج سے ہے، جبکہ تقوی کا تعلق جس طریقے سے عبادتوں سے ہے، اسی طریقے سے تقوی کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے عبادتوں میں آگے رہتا ہے، جس طریقے سے انسان عبادتیں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کو یہ بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات، اس کے معاملات صحیح ہوں۔ یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ کہا گیا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ دریادل انسان تھے،
اور آپ کی سخاوت رمضان کے اندر اپنے عروج پر پہنچ جاتی. آپ کی سخاوت رمضان کے اندر اور بڑھ جایا کرتی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کیا کرتے تھے. اور یہ روزہ جو اسباق ہم کو سکھاتا ہے، روزے کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان صبح سے شام تک جب بھوکا رہتا ہے، انسان صبح سے شام تک بھوک پیاس کی شدتوں کو برداشت کرتا ہے تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کو سال بھر کھانے کے لیے صحیح سے کھانا میسر نہیں ہوتا، پینے کے لیے صحیح سے پانی میسر نہیں ہوتا. اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ روزے کے مقاصد میں سے اور روزے کے اسباق اور دروس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے. میرے بھائیوں، یہ جو باتیں بتائی گئی، یہ جو تقوی کے تقاضے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، یہ سب تقاضے رمضان کے اندر اللہ تعالی ہمارے اندر رکھا ہے. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں رکھا ہے اور رمضان ہمیں تقوی شعار زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اور رمضان تقوی کی ایک ٹریننگ اور تقوی کا ایک درس ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اسی تقوی کے ساتھ گزاریں. یہ تقوی رمضان سے حاصل ہونے والا ایک اہم درس ہے. جو انسان رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے اندر عبادتیں بھی کرتا ہے، مگر اپنی زندگی میں تقوی کو لانے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے انسان نے رمضان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے مگر یہ روزہ اس کے اندر تقوی نہیں پیدا کر رہا ہے تو اس روزے سے آدمی کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹی بات بولنے سے پرہیز نہ کرے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی بھوک پیاس کو چھوڑ کر، ایسا آدمی کھانے پینے کو چھوڑ کر بھوک پیاس کی شدتیں برداشت کرے. جو آدمی روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو آدمی تقوی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، صرف بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے روزے کا فائدہ نہیں ہے. ایسا آدمی محض بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ابن ماجہ اور احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر. کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے کی وجہ سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں، بہت سارے راتوں میں نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے سوائے جگنے کے، سوائے نیند قربان کرنے کے، نیند خراب کرنے کے اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو انسان جب روزے کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، قیام رمضان کے ساتھ، ان تمام عبادتوں کے ساتھ تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت انسان حقیقی معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانے والا انسان ہوتا ہے. تو رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے تو رمضان کا سب سے اہم درس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں. یہ تقوی انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. تقوی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. چاہے تم لوگوں کے درمیان رہو، چاہے تم تنہائی میں رہو،
किसी भी हालत में रहो, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये तक़वा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी चीज है, बहुत लाजिमी चीज है। और इस माह रमजान के जरिए से हम अपने अंदर तक़वा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस रमजान का जो अहम दर्स है, तक़वा शिआर जिंदगी गुजारना, इस दर्स को हासिल करने की अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में जो इबादतें हम अंजाम दे रहे हैं, उन इबादतों को शरफ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया के अंदर बाकी रखे, तौहीद के साथ और इस्लाम के साथ बाकी रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन बर्रुर रहीम व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। आमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अकबर।